السلام علیکم، مرحبا، خدا مراول اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ ایوری تھنگ از گڈ۔ آج مجھے دو کام کرنے، ایک تو گاڑی کا فاس کروانا ہے۔ واٹ از فاس؟ فاس از a kind of periodic inspection. Its abbreviation is MVPI or something like this. کافی عرصے سے میں نہیں گیا فاس کروانے کسی کی گاڑی کا، تو مجھے نہیں پتہ قانون چینج ہوا، کوئی رولز ریگولیشنز ان کی چینج ہوئی ہیں، تو لیٹس گو، لیٹس سی کہ کیا پوزیشن ہے۔ I'm afraid کہ میری گاڑی پاس نہیں ہوگی بیکاز آف 2 reasons۔ تو شاک ایبزاربرس گئے اور دوسرا آئی تھنک بریکس بھی گئے ہوئے، تو دیز میں بی دا وائٹل تھنگس وچ میں ریجیکٹ مائی کار۔ سو لیٹس سی واٹ ہیپنس، کہ دیکھتے ہیں۔ تقریباً 3-4 سال کے بعد فاس کروانے جا رہا ہوں کسی گاڑی کا، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور کام کرنا ہے، بٹ آئی ول ٹیل یو لیٹر آن ونس آئی فنش فرام دیئر۔ پھر اس کے بعد آگے کی کہانی آپ کو بتاؤں گا۔ سو اسٹے ود می، ہوپ یو آر گونا انجوائے دا ویڈیو ٹوڈے۔ یہ لائن میں کھڑا ہوں، اب دیکھیں اتنی ساری گاڑیاں ہیں، چھوٹی بڑی ساری گاڑیاں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ I'm a bit nervous because I'm afraid میری گاڑی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ It will not be rejected but they will unfit my car، اور اس کے بعد پھر مجھے جو مینٹیننس وہ ریفر کریں وہ کروانی پڑے گی۔ وہ مینٹیننس کرنے کے بعد I will try again، اس کے بعد جا کے گاڑی کلیئر ہوگی۔ ها؟ شنو عايز تصورنا؟ ها؟ عايز تصورنا؟ ايه هلا خلاص اوكي ویڈیو بنانا بند ہے بھائی، ممنوع۔ الحمدللہ گاڑی پاس ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ سٹیکر دیکھ رہے ہیں، یہ سٹیکر لگا ہے پاس ہونے کا، اور اجتیاز پتہ نہیں اجتیاز، لیکن اجتیاز کا مطلب ہے پاس۔ الحمدللہ یہ کام ہو گیا۔ I was much more afraid and I was nervous but anyway clear ہو گیا، شکر ہے اللہ کا۔ اب مجھے جانا ہے امیزون کے ویئر ہاؤس، یا I have to go there۔ ہوا کیا، مجھے امیزون شپمنٹ بھیجنی تھی۔ آپ نے میری لاسٹ ویڈیو دیکھی ہوگی، تو میں نے اپلائی کیا تھا فلفلڈ بائی امیزون، تو اس کے لیے میں نے شپمنٹ بھیجنی تھی۔ وین آئی سرچ آن لائن، جو ویئر ہاؤس انہوں نے ریفر کیا تھا جہاں بھیجنے کے لیے، تو وہ ویئر ہاؤس ان سائڈ ریاض دور ہے، لیکن آئی کین ریچ اوور دیئر۔ سو میں نے پیکج تیار کیا، آئی ول گو ناؤ ٹو امیزون ویئر ہاؤس۔ مجھے پروسیس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، کیونکہ جو لیبلنگ انیشیل لیبلنگ پروڈکٹس کی انہوں نے بتائی تھی، آئی ہیو کمپلیٹڈ اٹ، لیکن جو پیکج اور کارٹن میں نے ریڈی کیا ہے اس کے اوپر کوئی لیبل نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ واٹ از گونا ہیپن اوور دیئر، لیکن جانا ضروری ہے، کیونکہ کوئی پرابلم ہوگی تو دے ول ٹیل می۔
I will reform that issue. उसके बाद फिर दोबारा चले जाएंगे, no issue. So stay with me. Now I'm gonna go to Amazon warehouse, اور وہ یہاں سے تقریباً 25-30 کلومیٹر دور ہے، تو مجھے ابھی وہاں جانا ہے. ان دا مارننگ جب میں نکل رہا تھا تو مجھے یہ 2 کام کرنے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی کام میں بھی میں شور نہیں تھا کہ ہو پائیں گے. ایک تو ہو گیا، انشاءاللہ دوسرا بھی ہو جائے گا. یہاں اس وقت ہوں Amazon warehouse میں، اور ان سے بات کرنے کے بعد پتہ چلا انہوں نے مجھے کوئی نمبر دیا، پہلے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ لوگ اور ساری ڈیٹیل ان کو ان پیپر دینی پڑتی ہے، اس کے بعد یہ شپمنٹ ریسیو کریں گے. سو اینی وے انفارمیشن مل گئی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی کل جمعہ ہے، پھر ہفتہ 2 دن چھٹی ہوگی، تو I'll come on Sunday انشاءاللہ. تو اس وقت تک میں کچھ اور بھی انویسٹیگیٹ کر کے کچھ انفارمیشن لوں گا، اور اس سے پہلے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی. تو اپائنٹمنٹ لے کے پھر دوبارہ یہاں آنا پڑے گا. تو ابھی واپس جانا ہے. I have a lot of things to do. تو دیکھتے ہیں. Stay with me. 2 کام کرنے تھے آج، 2 میں سے ایک ہو گیا جو امپورٹنٹ تھا، دوسرا پرسوں بھی ہو سکتا ہے، پرسوں نہیں بلکہ ترسوں ہو سکتا ہے. But before that, let me tell you something about MVPI, Motor Vehicle Periodic Inspection. یعنی فحص دوری کہتے ہیں اسے یہاں پر، اور جنرلی ہم کہتے ہیں فحص. مجھے ڈر تھا میری گاڑی کے بریکس اور شاک ایبزاربرس، اس سے مجھے خوف تھا کہ مے بی دے ول انفٹ مائی کار بیکاز آف دس. تو الحمدللہ وہ تو ہو گیا. جو 4 چیزیں ہیں آئی تھوٹ کہ 3-4 سال پہلے میں فحص کروانے گیا تھا تو اس وقت بھی یہ 4 چیزیں تھیں، بٹ آئی تھوٹ کہ ابھی رولز ریگولیشنز بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں، اسپیشلی ٹریفک رولز یہاں پر بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں، اور ایڈوانسمنٹ بھی آ رہی ہے. تو آئی تھوٹ کہ ممکن ہے یہاں بھی کچھ ایڈوانسمنٹ اور چینجنگ آ گئی ہو، بٹ ایسا کچھ نہیں تھا. لیٹ می ٹیل یو دا 4 امپورٹنٹ تھنگس. جب آپ فحص کروانے جائیں تو ان 4 چیزوں کے بغیر وہ آپ کی گاڑی فٹ نہیں کریں گے، یعنی پاس نہیں کریں گے. نمبر 1 ہے، انہوں نے لکھا ہے دا فالوئنگ آئٹمس آر سبجیکٹڈ ٹو ری انسپیکشن، یعنی اگر یہ پرابلمز ہیں آپ کی گاڑی میں تو آپ کو ری انسپیکشن کروانی ہوگی، مطلب انسپیکشن دوبارہ کروانی ہوگی آفٹر مینٹیننس. نمبر 1 ہے سائڈ سلپ، یعنی آپ کی گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے. نمبر 2 ہے بریک، اگر آپ کی گاڑی کے بریک صحیح نہیں ہے. ایگزاسٹ گیس، یعنی آپ کی گاڑی سے گیس ایگزاسشن زیادہ ہے، اس کی وجہ ہو سکتی ہے آپ کی گاڑی کے انجن. لیکن اس کے علاوہ جو پرابلم ہو سکتی ہے، جس طرح میرے ساتھ لاسٹ ٹائم ہوا تھا میری پچھلی گاڑی میں، دیر واز اے لیکیج ان دا سائلنسر آف مائی کار. سو اس کی وجہ سے انہوں نے انفٹ کر دی تھی گاڑی. تو مجھے تو ڈر تھا کہ ایگزاسشن آف گیس از کنیکٹڈ ٹو دا انجن، سو مجھے ڈر لگا کہ مے بی یہ انجن کا مسئلہ ہو، اور ناؤ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان دا انجن. لیکن جب میں گیا اور میں نے چیک کروائی، دیر واز اے لیکیج ان دا سائلنسر. سو میں نے وہ لیکیج ختم کروائی اور اس کے بعد میری گاڑی فٹ ہو گئی. اینڈ دا 4th ون از ڈیسیلیرومیٹر ٹیسٹ. آئی ڈونٹ نو واٹ از اٹ، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ سم تھنگ اباؤٹ مے بی آپ کی گاڑی کے اوڈومیٹر کی بات کر رہے ہیں، شاید ایسا کچھ ہو، لیکن آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ. بٹ آپ یہ 4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ اف اینی ون آف یو وانٹس ٹو انسپیکٹ یور کار، تو یہ 4 چیزیں آپ کی کلیئر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ آپ کو دیتے ہیں
گاڑی کے آپ کے ٹرمینلز سارے اوکے ہوں، یعنی لائٹنگ ساری اوکے ہوں، کوئی بھی لائٹ ٹوٹی ہوئی نہ ہو یا فیوز نہ ہوئی ہو. یہ چیزیں تھیں امپورٹنٹ جو فاسٹ کے بارے میں تھی. تو میری گاڑی تو کلیئر ہو گئی. اب مجھے اس کا استعمارہ رینیو کروانا ہے، اور میرا گاڑی کا استعمارہ تقریباً 5-6 مہینے پہلے ختم ہو چکا ہے. تو ہو سکتا ہے اگر کہیں انسپیکشن میں پکڑا گیا تو میں بھی دے ول فائن می. اور میری گاڑی شاید اس وجہ سے بھی کلیئر ہوئی آسانی سے، کیونکہ میں نے جب دیکھا، آپ بھی ویڈیو میں کچھ نہ کچھ آپ کو، کیونکہ ویڈیو کرنا وہاں منع تھی، تو کچھ نہ کچھ تو دکھ رہا ہوگا کہ جلدی کلیئر کر دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انسپیکشن کروانے سے پہلے میں نے اپنی گاڑی کی پوری سروس کروائی تھی. یعنی سروس اس طرح کہ بیس بھی دلوایا تھا اور گاڑی اوپر سے مکمل اور اندر سے صاف کروائی تھی. تو اس کا امپیکٹ تو ظاہر پڑتا ہے، کیونکہ جب انسپیکشن کرنے والا ہوتا ہے وہ اگر گاڑی کے بیس میں جائے گا تو میں بھی ہاتھ لگانے سے ڈرے، کیونکہ یہ گاڑی اتنی گندی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا مینٹل امپیکٹ ان پہ پڑے گا. تو اس وجہ سے میں نے بھی، اور سارے لوگ یہی کرتے ہوں گے، جو میں نے گاڑیاں دیکھی وہاں زیادہ تر صاف ہی تھی. تو اور دوسری وجہ ایک یہ تھی کہ میری گاڑی کا پہلا استعمارہ ختم ہوا ہے، مطلب اٹ از 2017 ماڈل، تو 3 سال کا استعمارہ بنتا ہے. جب نئی گاڑی آئی تھی یہ، تو اس وقت استعمارہ بنا اور ابھی یہ استعمارہ ختم ہوا، تو گاڑی اتنی پرانی بھی نہیں تھی. یہ ممکن ہے ریزنز تھی جس کی وجہ سے میری گاڑی پاس ہوئی. If you wanna do fast of your car، تو یہ چیزیں آپ اپنی ذہن میں رکھیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.